دیکھیے خطیب اور عوام کا جو لنک ہے وہ آواز کے ذریعے، اگر آواز ہی آپ تک صحیح نہیں پہنچے گی تو مجلس سمجھ رائے گا ہو جائے گی۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے ارشاد ہوا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اے انسان، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا۔ آج ہر مومن خود سے سوال کرے یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مکتب اہل بیت کے چاہنے والے کو پتہ ہے کہ وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ مولا کا وجود ہے جس سے خدا نے ہزارہ سال گزر گئے، ابھی تک یہ وجود باقی ہے۔ فرمایا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا۔ آج مومن دل پہ ہاتھ رکھ کے واللہ یہ بتائے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ امام زمانہ کو مانتا ہے۔ وہ کون سا شیعہ ہے جو وجود امام زمانہ پر ایمان نہ رکھے؟ لیکن وہ وعدہ جو قرآن نے دیا کہ جس نے بھی اس وجود کو مانا، اللہ اس کی زندگی میں خیر لائے گا، اللہ اس کی زندگی میں برکت لائے گا۔ آج مومن اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے، کیا میرے گھروں میں سکون ہے؟ کیا میرے دل میں وہ اطمینان ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے دیا ہے؟ جبکہ خدا نے کہہ دیا جو بھی ولی کو مانے گا، جو بھی وقت کے امام کی ولایت کو مانے گا، اللہ اس کی زندگی میں خیر بھی لاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون بھی لاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ خیر اور سکون کی ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں الگ ہے، تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ جس نے امام زمانہ کو مانا اس کی زندگی میں خیر ہوگا۔ آج عام سے مومن کو اٹھائیے مجمع میں سے اور پوچھئے خیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، خیر کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتا ہے خیر کا مطلب یہ ہے کہ میں مالدار ہو، خیر کا مطلب یہ ہے زیادہ اولاد ہو، خیر کا مطلب یہ ہے کہ نیو رضویہ میں گھر ہو 400-500 گز کا، خیر کا مطلب یہ ہے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں۔ تو اگر خیر کا مطلب اور مراد یہ ہے تو سب سے زیادہ خیر تو انگریزوں کے پاس ہے، جن کے گھر بھی بڑے، جن کی گاڑیاں بھی زیادہ۔ اگر خیر کا مطلب یہ ہے تو سب سے زیادہ خیر تو آپ کے سیاستدانوں کے پاس ہے، جو جب چلتے ہیں تو 10-10 گاڑیاں ساتھ میں، بڑے بڑے بنگلو بھی ان کے پاس، باڈی گارڈ بھی ان کے پاس، دولت بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، شہرت بھی ان کے پاس، مقام بھی ان کے پاس، مال بھی ان کے پاس۔ اور واللہ اگر خیر کا مطلب یہ ہوتا تو کیا کربلا میں جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے کیا ان کی زندگی میں خیر نہیں تھا؟ کربلا میں کیا تھا ہور کے پاس؟ کربلا میں کیا تھا جناب زہیر کے پاس؟ لیکن سوال یہ ہے، ایک طرف یہ بنگلو، یہ دولت، یہ مال، یہ باڈی گارڈ، یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد بھی وہ بندہ مطمئن نہیں ہے، اور ہور کربلا میں سب کچھ گوانے کے بعد بھی مطمئن کھڑا ہے۔ خیر کوئی باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، سکون کوئی باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، سکون اندر کی چیز کا نام ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کو فون آیا بھائی آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ۔ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ مائنر ایکسیڈنٹ ہوا یا میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ایک فون لگی، ایک میسج آ گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے پتا چلا فوراً دل جو ہے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اسٹریس انسان کی باڈی میں آ جاتا ہے، پریشانی انسان کی باڈی میں آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب جو سکون ہے وہ باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، سکون اندر کی چیز کا نام ہے۔ جیسے آپ کو پریشانی آتی ہے فوراً مضطرب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ پریشان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں ساری چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین کا دل مطمئن ہے، اور بیٹے کو شہید کروا رہا ہے لیکن دل مطمئن ہے۔ میثم تمار کو درخت سے باندھا گیا ہے، ہاتھوں کو کاٹا گیا ہے، زبان کو کاٹا گیا ہے، آنکھوں کو نوچا گیا ہے، لیکن جناب میثم تمار کا دل مطمئن ہے۔ تو اصل سکون تب ملتا ہے جب بندے کا دل مطمئن ہو۔ اب
سوال یہ ہے کہ میرے دل کو وہ کون سی چیز ہے جو مضطرب کرتی ہے؟ اگر میرے دل کو بیٹا مضطرب کر رہا ہے، اگر میرے دل کو بیوی مضطرب کر رہی ہے، اگر میرے دل کو گاڑی مضطرب کر رہی ہے، اس کا مطلب میرا دل امام سے بندھا ہوا نہیں ہے، میرا دل گاڑی سے بندھا ہوا ہے۔ اب گاڑی کو اسکریچ لگ گیا، گاڑی کا دروازہ ٹوٹ گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً دل کیا ہو جاتا ہے؟ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی کنجی بچے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اللہ نے بچہ چھین لیا، میرا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی جو محبتیں ہیں وہ میرے گھر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں، اچانک گھر گرا، سیلاب آ گیا، گھر کی دیوار گر گئی، بڑی محنت سے میں نے دیواریں بنائی، اس کا رنگ خراب ہو گیا، فوراً دل کیا ہو جاتا ہے؟ مضطرب ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے دل کو دھڑکا رہی ہے؟ اگر دل امام زمانہ کی محبت میں دھڑک رہا ہے یہ دل مطمئن رہے گا، لیکن اگر دل دنیا کی محبت میں دھڑک رہا ہے یہ دل ہمیشہ مضطرب رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو بقا نہیں ہے، دنیا کو فنا ہے۔ حسین سے حسین عورت سے شادی کر لو، دل خوش، کیونکہ دل کو حسن پسند ہے، دل بڑا خوش ہے کیونکہ حسین خاتون سے شادی ہو گئی، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی، کوڑ کی بیماری ہو گئی، اس کا حسن چلا گیا، چمڑی خراب ہو گئی، دل کیا ہو جائے گا؟ مضطرب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حسن کی وجہ سے شادی کی تھی، جیسے حسن گیا دل مضطرب ہو گیا، بندہ بڑا پریشان ہے، نوکری مل جائے، نوکری مل جائے، اب اس کو 50,000 تنخواہ والی، 60,000 تنخواہ والی نوکری مل گئی، اب اس کا دل کیا ہے؟ بڑا مطمئن ہے، بڑا خوش ہے، لیکن جیسے کوئی افسانہ ہوا، اس کی نوکری اس کے ہاتھ سے نکل گئی، دل کیا ہو گیا؟ مضطرب ہو گیا۔ مطلب تمہارا دل جو ہے وہ تمہارے امام کے اشاروں پہ نہیں چل رہا، وہ دنیا کی محبت کے اشاروں میں چل رہا ہے۔ تو اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو، جب تک دل کی کنجی، جب تک تمہارے دل پر ولی خدا کی حکومت نہیں ہوگی، تب تک تمہارے وجود میں سکون نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں کئی مرتبہ لفظ قلب آیا ہے۔ اب مومن یہ سمجھے کہ قلب کا مطلب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی احساسات اور ایموشنز کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ دل پہ ہوتے ہیں، تبھی اس کو قلب کہا گیا، کیونکہ کبھی محبت میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، کبھی غم میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، اور انسان کو اٹیک بھی یہیں پہ آتا ہے۔ تو دل کی کیونکہ اہمیت ہے وجود بشر میں، دل ایک سینٹرل پاور ہے آپ کے وجود میں، جب تک یہ خون پہنچا رہا ہے انسان زندہ ہے۔ جیسے دل رکا، کئی اوقات یہ بھی ہوتا ہے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن دل انسان کا رک جاتا ہے، تو انسان ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے وجود میں جو خون پہنچا رہا ہے وہ آپ کا دل ہے۔ لیکن قلب سے مراد، جو علماء فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب ہے، قلب سے مراد روح بشر ہے، آپ کی ذات ہے۔ روح کا مطلب آپ، روح کا مطلب میں۔ جسم ایک سواری ہے جس پہ آپ کی روح سوار ہے، ایک راکب ہے، ایک مرکوب ہے۔ لیکن سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے، جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے کی، وہ غلطی یہ تھی کہ جسم خدمت بشر کے لیے آیا، جسم روح کی خدمت کے لیے آیا، لیکن انسان جیسے دنیا میں آیا وہ خادم جسم بن گیا۔ یعنی یہ میرے ہاتھ، یہ میری آنکھیں، یہ میری زبان، یہ میرا جسم کس کی خدمت کے لیے ہے؟ میری روح کی خدمت کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جسم کی خدمت کرنے لگے۔ اچھے سے اچھا کھانا جسم کے لیے، کھانا روح کی غذا نہیں ہے، جسم کی غذا ہے۔ اچھے سے اچھا لباس کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اچھی سے اچھی سواری کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اچھے سے اچھے مزے، اچھے سے اچھی جگہیں گھومنا پھرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ اب انسان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو 5 لاکھ دیے جائیں آپ کہاں گھومنے جاؤ گے؟ تو اگر وہ طالب جسم ہوگا تو کہے گا میں ترکی گھومنے جاؤں گا، میں یورپ گھومنے جاؤں گا۔ لیکن اگر اسے روح کی غذا چاہیے ہو تو وہ کہے گا میں کربلا گھومنے جاؤں گا۔